پاکستان سے پوچھنا چاہتی ہوں، ہم کہاں جائیں گے جب خواتین پہ الزامات لگتے ہیں، جب بزرگوں کو گھروں سے پکڑ کے مارا پیٹا جاتا ہے، جب ان کو ننگا کر کے تشدد کیا جاتا ہے؟ آپ کے پاس آ کے لوگ احتجاج کرتے ہیں، فریاد ڈالتے ہیں، لیکن آپ بات ہی نہیں سنتے، تو ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس سے فریاد کریں؟ کون سا دروازہ کھٹکائیں اور یہ آئین اور قانون کے آرٹیکلز کس کو جا کے سنائیں؟ جو قرآن پاک کہہ رہا ہے اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے، پاکستان کا آئین اس کے مطابق اس کی مناسبت سے بنا ہے، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن اس شخص کے سٹیج سے مائک سے للکارا جاتا ہے، ان کے خلاف غلاظت اگلی جاتی ہے۔ مجھے تو نہ پیمرا پہ میں سوال پوچھتی ہوں، کیوں پیمرا نے اس قسم کی گھٹیا غلاظت کو نشر ہونے دیا؟ کیوں قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر اس قسم کی جو الزامات ہیں، زنا جیسا لفظ استعمال کیا گیا، قوم کے بچوں کے صبر کا امتحان لیا گیا؟ اور میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، اس مجمع پہ جو اس کی ساری فضول واہیات بکواس سنتے ہیں، جو اس غلاظت کو برداشت کرتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کی پارٹی پہ کہ آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا، اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں پہ۔ میں ان سے اظہار ہمدردی کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے، کہ اس قسم کا شخص آپ لوگوں کے خاندان کا سربراہ اور آپ کی نمائندگی کر رہا ہے۔ کوئی شخص مجھے مولانا فضل الرحمان کی والدہ کا نام بتانا پسند کرے گا؟ کیسی خاتون ہوں گی، دنیا سے چلی گئی ہیں، کیا ان کے دل پہ گزرتی ہوگی یا ان کے اوپر کیا بیتتی ہوگی جب ان کا بیٹا یہ کارنامے کرتا ہے کہ قوم کی تمام ماؤں کے اوپر الزام لگاتا ہے؟ اس کے گھر کی بھابیاں ہمارے ساتھ بیٹھتی تھیں، افسوس ہوتا ہے مجھے ان پہ، جو اتنے الفاظ کا استعمال اسمبلی میں کرتی ہیں۔ آپ تھوڑی سی اخلاقی ہمت کریں اور اس شخص کو ایکسپوز کریں، اور اس کے برعکس میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی، مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ، پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا۔ بچے بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے، کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو، کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی، میں نے قوم کی ماں کے لیے شوکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دیا ہے، نہ صرف لاہور میں کھڑا کیا ہے، پشاور میں بھی کھڑا کیا ہے، اور اب کراچی میں بھی تیار ہے۔ ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماں کو ہمیشہ حسرت رہی۔ لوگ ترستے ہیں کہ کاش ایک ایسا بیٹا اللہ میاں دے دے جو جس کی ماں کا نام پوری دنیا کو معلوم ہو، ان کو گوگل پہ جا کے ڈھونڈنے کی ضرورت نہ پڑے کہ کون سی ماں تھی اس شخص کی۔ مجھے فخر ہے اور میں ان بہنوں کو سلام پیش کرتی ہوں، ان 4 بہنوں کو جن کا ایسا زبردست بھائی ہے۔ پوری قوم کی بہنیں ارمان کرتی ہیں کہ واہ کیا بھائی ہے، جس نے قوم کی ماں کا بہنوں کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے، جس نے قوم کی ماں بہنوں کو ان کی زندگیوں کو بامقصد کر دیا ہے، ان کو مین سٹریم میں لے آیا ہے۔ فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو، جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے، اپنی سٹیج سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے، ان کو عزت دیتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں۔ عمران خان نے اپنی کسی بہن بیٹی اور بھابھی کو جو ہے اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنایا، اس نے ہمیں عزت دی ہے، ہماری وہ قدر کرتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں۔ اور یہ غلیظ شخص، کمپلیکس کا شکار شخص، پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدا را اس پاگل شخص کا علاج کر دیں۔ اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی۔ یہ سرکاری حلوے کھا کھا کے اس کا یہ حال ہو گیا، فرسٹریشن کا یہ شکار ہو گیا۔ آپ سے پلیز گزارش ہے، مفت میں اس شخص کا علاج کر دیں تو شاید کوئی بہتری آ جائے، تو پاکستان کی باقی ساری جو بہنیں بیٹیاں اور مائیں ہیں وہ اس کے زبانی گھٹیا غلیظ حملوں سے بچی رہیں گی۔ اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے، آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپئنز بنی ہوئی ہیں۔ کدھر ہے وہ مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے، سیلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے، اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھر رہی ہے؟ کہاں ہے؟ بیان کیوں نہیں آیا؟
कहां है वो सरकारी तर्जुमान मरियम औरंगजेब जो सारा दिन ऐसे ऐसे कर करके हर 1 मिनट के बाद शोर मचाने पहुंच जाती है और इस वक्त भी पहुंची हुई है। एक जज साहिबा के इकदाम के खिलाफ पीटीआई ने जुल्म के खिलाफ सिर्फ यह बोला था कि हम एक्शन लेंगे, तो तौहीन हो गई थी। आज पाकिस्तान की हर मां बहन बेटी की तौहीन की है, लेकिन ना किसी की तौहीन हुई, ना किसी ने नोटिस लिया। यह डबल स्टैंडर्ड मुनाफकाना रवैया क्यों है? और अब मैं सवाल स्टेट से कर रही हूं, रियासत से कर रही हूं। रियासत किस लिए खड़ी होती है? अपने शहरियों को इज्जत देने के लिए, अपने शहरियों को हकूक देने के लिए। 53%, 53% आपकी आबादी पाकिस्तान की खवातीन है, और एक शख्स हर दूसरे दिन खड़ा होकर खवातीन पे इल्जाम तराशी करता है, गाली गलौच करता है, गलाजत उगलता है। क्यों अस खुद नोटिस नहीं लिया गया? क्या पाकिस्तान की तमाम खवातीन की तौहीन नहीं है? क्या आर्टिकल 14 जो शेक नंबर 14 है वो सिलेक्टिवली इस्तेमाल होगी? और मैं यहां पे एक और भी आपको वाकया आज जरूर बोलूंगी। मैं 1.5 महीने से बर्दाश्त कर रही हूं, लेकिन मैं यहां जरूर बयान करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 29 नवंबर जो कल गुजरी वो यौम निजात थी, और आज हमने यौम तशक्कुर 30 नवंबर मनाया है, क्योंकि एक इंतहाई काला बाब पाकिस्तान का खत्म हुआ। और उस बाब में हमारी जैसी बहनें, माएं, बेटियों ने जलालत तजलील बर्दाश्त की, हमने कैरेक्टर असैसिनेशन बर्दाश्त की, लेकिन अब नहीं करेंगे। रियासत से सवाल पूछेंगे उन डर्टी हैरीज से कि जब वो नहीं उनसे कुछ बन पड़ता है, जब नहीं उनके पास कोई सबूत होते हैं, तो क्या खवातीन की तजलील के लिए झूठी वीडियोस चलाते हैं? आपने क्या पाकिस्तान की हर खातून को मरियम नवाज समझा हुआ है? मेरे खिलाफ पूरी कैंपेन चलाई गई, मुझे धमकियां मेज टेक्स्ट भेजे गए गुमनाम नंबरों से, $50,000 मांगे गए, और उसके बाद एक घटिया पोर्न वीडियो मेरे नाम से मेरी पार्लियामेंट की तस्वीर लगा के चलाई गई। आप क्या समझते हैं कि क्या इस जो आती हैं सियासत में सारी खवातीन क्या बदकिरदार होती हैं? यहां सब किरदार वाली खवातीन बैठी हैं, और इंशाअल्लाह आपका डट के मुकाबला करेंगे, क्योंकि यह हमारी नस्लों की लड़ाई है, और आइंदा आपको झूठ नहीं बोलने देंगे, ना तोहमत लगाने देंगे। और अगर आपने तोहमतबाजी की, और बिलखसूस पीटीआई की खवातीन पे की, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी हर फोरम पे जाके और अब भी पूरी कानूनी चाराजोई करेंगे। भले रियासत ना सुने, भले फिलहाल अदालतें हमारी बात ना सुने, लेकिन हमें हमारे लीडर ने सिखाया है कि अपने हक के लिए बार खड़े होना है। इसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगी, आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक किया, और मोरलेस वही सलूक मेरे साथ हुआ, इसी तरह के गुमनाम नंबरों से घटिया गलीज किस्म की वीडियो मेरी बेटी 18 साल की बेटी को आधी रात को भेजी गई, मेरी फैमिली को भेजी गई, ताकि मेरा कोई मीडिया ट्रायल हो सके, क्योंकि आपको कोई करप्शन नहीं मिली। आप क्या समझते हैं कि हमारी जैसी खवातीन भाग जाएंगी, मैदान छोड़ देंगी? हम और डट के खड़े होंगे। एक कमल शोजब नहीं, यहां पे सारी कमल शोजब बैठी, किसी एक को डरा के दिखा दें आप, हम आपके पीछे आएंगे, आपका नाम भी लेंगे और आपको भी एक्सपोज करेंगे। आजम सवाती साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, अफसोस हो रहा है हमें अपनी अदालतों पे। मैं पूछना चाहती हूं कि जब पीका का सेक्शन 20 सस्पेंड कर दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, 1.5 साल अदालत ने केस चलाया, जिसमें मेरा केस भी लगा हुआ था। अब उसी सेक्शन के तहत 14 FIR आजम सवाती साहब पे काटी गई, उनको जिस्मानी रिमांड पे देके 3 दिसंबर तक भेज दिया गया है। क्यों? आखिर क्यों? उनके साथ जो तजलील की गई, जो उनकी बापर्दा बीवी को ब्लैकमेल किया गया, उस वक्त भी क्या रियासत को शर्म नहीं आ रही थी? क्या रियासत को महसूस नहीं हुआ कि किसी खातून की तजलील होती है, तौहीन होती है? क्या आपकी माएं बहनें बेटियों का तकद्दुस है और बाकी माओ बहनों बेटियों का कोई तकद्दुस नहीं है? कौम की माओ बहनों का कोई तकद्दुस ही नहीं है? ये हम कहां रह रहे हैं? कहां जाके हम पूछे इंसानी हकूक का? इनके आर्टिकल 14 को खत्म कर दीजिए,
اگر آپ نے کسی انسانی حقوق پہ نوٹس نہیں لینا تو عدالتیں بند کر دیجئے تاکہ ہماری آس امید ختم ہو جائے. لیکن قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کی آس امید مت توڑا کریں. ان کی بیٹی پہ جو ٹارچر ہوا میں سمجھ سکتی ہوں کیونکہ میری بیٹی بھی اس تکلیف سے گزری ہے. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ریاست ہمارے ساتھ جو تذلیل ہو رہی ہے اس پہ کیوں خاموش بیٹھی ہے. میں اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب آپ سے، اور بارہا یہ سب مائیں بہنیں بیٹیاں یہاں بیٹھی ہیں، بارہا آپ سے ریکویسٹ کی ہے، اور کل پاکستان تحریک انصاف کی ویمن ونگ کی تمام خواتین نکلیں گی اور پروٹیسٹ کریں گی، آواز اٹھائیں گی اس تذلیل کے خلاف، ان انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف، اعظم سواتی صاحب کی رہائی کے حق میں. آپ کو پاکستان کی 53% مظلوم آبادی کی آواز سننی پڑے گی، اور اگر آپ نے نہیں سننی تو آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، پھر آپ عدالتیں بند کر دیں. ہمیں ایک ہی دفعہ بتا دیجئے کہ یہاں ہماری سنوائی نہیں ہونی یا ہمارے لیے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لینا تاکہ ہم پھر کچھ اور سوچیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف تو آئین اور قانون کے بھاشن دیے جائیں، ایک طرف سبز کتاب دکھائی جائے، قرآن پاک اور احادیث کے ریفرنس دیے جائیں، لیکن جب عمل کرنے کا وقت آئے، جب امپلیمنٹیشن کا وقت آئے تو چشم پوشی کر لی جائے، ظلم کو ہوتے رہنے دیا جائے. اس طرح نہیں ہو سکتا. ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. ریاست عوام کی ذمہ داری لیتی ہے تو چلتی ہے، اور اس ریاست کو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کو اپنی ذمہ داری لینی پڑے گی. یہ کسی کے سوٹی پہ نہیں چلے گی، یہ کسی کے اشاروں پہ نہیں چلے گی، یہ اسی آئین اور قانون کی پابندی کر کے چلے گی جس کو بنایا گیا منشور اس کا. تو میں یہاں آخر میں یہی کہوں گی کہ آپ کو سیاسی اختلاف ہو تو 100 دفعہ کیجئے، آپ کو قانونی اختلاف ہے 100 دفعہ چارہ جوئی کیجئے، لیکن جو غلاظت اگلی گئی ہے، جو تہمت زنی کی گئی ہے، جو غلیظ الفاظ کا استعمال پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا گیا ہے، یہ برداشت سے باہر ہے. اس پہ ایکشن لیا جائے، اس پہ قانونی چارہ جوئی کی جائے، اور اس پاگل شخص کو، اس انسانی شکل میں ابلیس کو اٹھا کے باہر پھینکا جائے. نہیں تو سیاسی ایوانوں میں بتا رہی ہوں کہ جتنی یہ خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور اس پی ڈی ایم کی نمائندہ ہیں، ان کو اپنے پھر منہ چھپا لینے چاہیے اور عوام میں کبھی نہیں آنا چاہیے. اور سب سے پہلے ابتدا ہونی چاہیے مریم اورنگزیب سے، جو ہر تھوڑی دیر بعد آتی ہے اس پی ڈی ایم کی ترجمانی کرنے کے لیے. پاکستان کی ساری خواتین انتظار میں ہیں کہ ان ایوانوں میں بیٹھی خواتین جو اپنے آپ کو نمائندہ کہتی ہیں عورتوں کا، اور بالخصوص وہ جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہیں، بگوڑی بیگم صاحبہ، جو ہر وقت دوسروں کی صرف کردار کشی اور ویڈیوز پیش کرنے میں ماہر ہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں، سننا چاہتی ہوں کہ اس فضل الرحمان کے خلاف ان کی زبان سے کیا نکلتا ہے، کیونکہ کوئی شخص اس کی زبان سے، اس خاتون کی زبان اور اس کے شر سے بھی محفوظ نہیں ہے. لیکن جہاں کرنے والی بات ہوتی ہے وہاں وہ کرتی نہیں ہے، کیونکہ ان کی بھی خاندان کی یہ لیگیسی ہے کہ عورتوں پہ تہمتیں لگا کے کیریکٹر اسیسینیشن کر کے وہ آئی ہیں. میں بلاول سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں، آپ اگر واقعی بے نظیر بھٹو کی لیگیسی لے کے چل رہے ہیں تو انہوں نے تو رانا ثناء اللہ کو اپنی جماعت سے نکال دیا تھا تہمت بازی کرنے پہ، زبان درازی کرنے پہ. آپ کا کیا ایکشن ہوگا یہ ہم انتظار کر رہے ہیں. یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں، ان سب کے کرداروں پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی ویل انفارمڈ خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں، ہر شخص کے چال چلن اور اس کے زبان، اس کے گفتار اور کردار کی اس وقت مانیٹرنگ کر رہی ہے اور دیکھ رہی ہیں ان کی طرف کہ کتنی یہ خواتین کے تقدس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور کتنا یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کا چیئرپرسن ہوتا تھا اور ایک نیا اس نے تماشا اٹھایا تھا بلاول نے. اور میں ان تمام اینکر پرسن خواتین سے پوچھنا چاہتی ہوں جو طوفان برپا کر دیتی ہیں، خواتین کے حقوق کی چیمپئن سے پوچھنا چاہتی ہوں، سول سوسائٹی سے پوچھنا چاہتی ہوں، کہاں ہیں آپ لوگ؟ کون سا ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں؟ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی. آپ کی یہ سلیکٹو قسم کے ڈرامے اور ڈسکریمنیشن ہمیں ایکسپٹڈ نہیں ہے. پاکستان کی خواتین کو بے وقوف مت سمجھیے. پاکستان کی خواتین ویل انفارمڈ بھی ہیں اور اویئرنیس بھی رکھتی ہیں.
وہ سمجھتی ہیں ان کے حقوق کے لیے کون آواز اٹھا رہا ہے. آج ان کی تذلیل کی ہے اور آج ان کے خلاف جو بات کی ہے، پاکستان کی خواتین دیکھ رہی ہیں آپ سب کی طرف. جو آپ پاکستان کی خواتین کی تصویریں باہر دنیا کو دکھا دکھا کے سوشل ایشوز پہ جا کے رونے دھونے کرتے ہیں، اب آئیں دیکھیں. یہ سب سے بڑا آپ کا سوشل ایشو ہے کہ آپ کی خواتین سیاست میں حصہ لیں تو ان پہ تہمتیں لگ رہی ہیں، ان کی کردار کشی ہو رہی ہے، ان کے خلاف پورن ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں، ان کو آدھی رات کو میسیجز کیے جا رہے ہیں بلیک میلنگ کے، ان سے رینسم مانگا جا رہا ہے $50,000 کا. ٹویٹر پہ پن کی ہوئی ہے میں نے اپنی پوسٹ، جا کے دیکھ لیں جس نے دیکھنی ہے. اور ایف آئی اے کو پچھلے 1.5 مہینے سے کیس دیا ہوا ہے، لیکن کیونکہ ایف آئی اے تو رانا قاتل کے انڈر ہے، رانا ثناءاللہ کے انڈر ہے، اور پورا مریم کا میڈیا سیل یہ کردار کشی میں اول ہوتا ہے. سارے ثبوت ان کے خلاف جا رہے تھے، یا ڈرٹی ہیری کے چیمپئنز کے خلاف جا رہے تھے. اس لیے ایک آنے کا ایکشن نہیں لیا گیا. اس لیے میں نے ریاست سے سوال کیا ہے کہ کیا یہ ادارے جو ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں پہ چلتے ہیں، یہ ہمارے پہ تشدد کرنے کے لیے چلتے ہیں؟ یہ ہمیں خوار کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ یہ عوام کا احتسال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ استحصال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ خواتین کے لیے نازیبا الفاظ اور کلمات استعمال کرنے کے لیے چلائے جا رہے ہیں؟ یا عوام کو کوئی پروٹیکشن دینی ہے آپ نے؟ یا پھر ہم آخری میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ یہ پڑھ کے ٹھنڈا پانی پی لیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. بالکل کریں گے جی. ہماری ویمن ونگ کی لیگل ٹیم ہے پوری، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے، اس کو ہم اب چھوڑیں گے نہیں. یہ میرا خیال ہے کہ ہم ہر دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ شاید لوئسٹ آف دا لو ہے، اس کے بعد کوئی گھٹیا پن کی اب کوئی حد رہ نہیں گئی ہے، شاید پاتال کی آخری یہ لیئر تھی جس پہ یہ شخص گرا ہوگا یا پی ڈی ایم والے گرے ہوں گے، اب اس سے زیادہ نیچے نہیں جائیں گے. یہ اپنے ہی ہر دفعہ ریکارڈ توڑتے ہیں اپنے گھٹیا پن پہ. تو میں نے جیسے پہلے کہا کہ مجھے ان کی خواتین پہ ترس بھی آتا ہے اور ان کے ساتھ ہمدردی بھی محسوس ہوتی ہے. دیکھیں جی، اوور آل کلچر کی بات ہے. مریم صفدر صاحبہ کی میں نہیں سمجھتی کسی کو ایڈوکیسی کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود بھی اس قسم کے الفاظ استعمال کرتی. تہمت چاہے مرد پہ لگائیں چاہے عورت پہ لگائیں، تہمت ہوتی ہے. حضرت یوسف، آپ جو مسلمان پاکستان میں رہتے ہیں وہ حضرت یوسف کا قصہ پڑھیں. کردار کشی کسی کی بھی جائز نہیں ہے، اور یہ سیاست میں سے نکلنی چاہیے. آپ سیاسی ڈس ایگریمنٹ کریں، سیاسی اٹیک کریں 100 دفعہ، لیکن کردار کشی کی کوئی اجازت نہیں. اور یہ جو نیا رواج مریم صاحبہ نے یہاں پہ بنایا ہے، مردوں کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت اور خواتین کو بھی بلیک میل کرنے کا ویڈیوز کے تحت، یہ پاکستان کو، اخلاقیات کو پاکستان کی کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ اور وہ جو جھوٹا رونا روتے ہیں معذرت کے ساتھ میڈیا میں بیٹھ کے بھی کہ جی پاکستان کی یوتھ کی اخلاقیات، اب کیا ہوا ہے؟ اب کیا یوتھ کی بڑی زبردست تربیت ہو گئی ہے؟ ان کی ماں بہنوں پہ الزام لگا کے کیا یوتھ کو آپ نے کوئی نئی تربیت گاہ میں بھیج دی ہے؟ کیوں؟ دیکھیں، جو واقعہ بھی ہوتا ہے اس کی پرزور مذمت ہونی چاہیے اور اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہونی چاہیے. سب سے بڑی کسی بھی، میں نے جس طرح بتایا ہے آپ کے مذہب میں بھی جو میں نے آپ کو قذف کی سزا بتائی ہے، انسانی حرمت، انسانی عزت اور اس کا تقدس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے. اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ پامال ہو رہے ہیں، روزانہ عزتیں اچھالی جا رہی ہیں. سیکشل ہراسمنٹ پہ بھی ہم پریزیڈنٹ کے پاس جا سکتے ہیں. میں نے صدر عارف الوی صاحب کے پاس بھی ہم اپلیکیشن لے کے جائیں گے سیکشل ہراسمنٹ پہ اور اس تہمت زنی پہ.
میں نے عدالتوں کو مخاطب کیا, میں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو مخاطب کیا. آپ کی کل چینج آف کمانڈ ہوئی ہے, میں ان سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, جنرل فیصل اور جو ڈرٹی ہیری کے نام سے مشہور ہیں فیصل نصیر, اور ان کے جو نیچے سارا پولیٹیکل ونگ کام کرتا ہے, ان کو میں نے مخاطب کیا. یہ جو ویڈیوز کا ڈرامہ چل رہا تھا, یہ آپ کا خیال ہے ایک شخص کر رہا تھا؟ جو ریاست کے ادارے ہیں, جتنے ادارے میں سب کو مخاطب کر رہی ہوں, کیونکہ میں ان کے ٹیکس کا پیسہ بھرتی ہوں. یہ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں, آپ سارے ٹیکس پیئر بیٹھے ہیں, اور ہم ہی ریاست کے مین سٹیک ہولڈر ہیں. یہ سارا عوام کے لیے, جمہور کے لیے کیا جاتا ہے. کوئی ریاست ہولی کاؤ نہیں ہوتی ہے. ریاست ان عوام کے بل بوتے پہ کھڑی ہوتی ہے. ہمارا کام ہے اپنی ریاست کو مضبوط کرنا, لیکن ریاست کا کام ہے اپنی عوام کو مضبوط کرنا, ان کو پروٹیکشن دینا. اگر گھر کی عورتوں کو, پاکستان کی ماں بہنوں بیٹیوں کو سینس آف سیکیورٹی ختم ہو گیا ہے, یہاں پہ چھوٹی بچیوں کی عزتیں پامال ہو رہی ہیں, آپ کی سینکٹٹی ختم ہو رہی ہے, رشتوں کی پامالی ہو رہی ہے, آپ میں سے کتنے لوگ برداشت کریں گے کہ آپ کے ماں باپ کی کوئی جائز تعلق کی ویڈیو باہر آ جائے؟ سوچ سکتے ہیں آپ لوگ؟ میں تو 2 دن ٹراما سے ہی باہر نہیں آئی. جب مجھے اعظم سواتی صاحب کی بات سنی ہے, میں نے شرم سے میری آنکھیں اٹھانے کے قابل نہیں میں رہی. آپ اپنے ماں باپ کے بارے میں ایسا سوچ سکتے ہیں؟ جب اس بچی کو ٹارچر دیا گیا, میری بیٹی کو جو ٹارچر دیا گیا, وہ رات کے 2 بجے کانپتی ہوئی آئی ہے کہ یہ کیا چل رہا ہے. قصور صرف یہ کہ ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں, یا ہم سیاست میں آ گئے ہیں, یا ہم نے کوئی رشوت نہیں لی, یا ہم نے منسٹریوں میں بیٹھ کے لوگوں نے ہمارے پیسے دینے, ہم نے کسی کا پیسہ نہیں دینا ایمانداری سے کام کرنے میں, یا خواتین کی امپاورمنٹ کے سارے رونے روتے ہیں, شور مچاتے ہیں, اور باہر کی دنیا کو جا کے تصویریں دکھا دکھا کے بیچتے ہیں. تو جب حقیقت میں خواتین آتی ہیں مین سٹریم میں, تو ان کو ٹارچر کرتے ہیں, ان کو سکینڈلائز کرتے ہیں, ان کی کیریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. پہلے بے نظیر بھٹو اکیلی تھی تو اس کی ہوتی تھی, اب زیادہ خواتین پی ٹی آئی کے فورم پہ آ گئی تو ساری پی ٹی آئی کی خواتین خراب ہو گئی ہیں. ایف آئی اے میں جائیں تو وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے مونچھوں والا چول انسان, جس کا کلیم ٹو فیم ہی یہی ہے, کیریکٹر اسیسینیشن. اسی مریم نواز کی اس نے کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی, اس کی ماں کلثوم نواز کی کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی. ان کی تو کوئی ویلیوز ہی نہیں ہے, تھوک کے چاٹتے ہیں. اس طرح کے گھٹیا لوگوں کو دوبارہ سروں پہ بٹھاتے ہیں. یہ کس منہ سے خواتین کی حرمت کی بات کریں گے؟ ان سے ہم حرمت مانگیں گے؟ اس کو آپ نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے, سائبر کرائم کو وچ ہنٹنگ کے لیے رکھا ہوا ہے. ایف آئی اے جو اعظم سواتی کی وچ ہنٹنگ کر رہی ہے, 14 ایف آئی آریں کاٹ رہی ہے, اس کے پاس میں 1.5 مہینے سے کیس لے کے جا رہی ہوں. کیونکہ میں پی ٹی آئی کی ہوں تو میری بات نہیں سنی جائے گی. میں پی ٹی آئی کی تھی اور پی ٹی آئی کے دور میں بھی کیس بھگتتی رہی ہوں, کیونکہ پی ٹی آئی آئین اور قانون کی پابند ہوتی ہے, وہ کسی کو ایکسٹرا فیورز نہیں دیتی. ہم نے ایف آئی اے کو وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال نہیں کیا, لیکن یہ ہماری حرمت اور تقدس کے لیے بتائیں کون سا اور ادارہ ہے, کس کے پاس جائیں, کس کو جا کے دکھائیں کہ پون ویڈیو چلا رہے ہیں؟ 2011 میں پہلے چلی, پھر 14 میں چلی, پھر 18 میں چلی, اور اب کنول شوذب کے نام سے چلا رہے ہیں. کنول شوذب 2 جوان بچوں کی ماں بھی ہے, ایک چھوٹے بچے کی ماں بھی ہے, بہت سارے بچوں کی ممانی بھی ہے, چاچی بھی ہے, تائی بھی ہے, بہت ساروں کی بیٹی بھی ہے. کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان کے لیے کھڑی ہو رہی ہوں؟ کیا میرا قصور یہ ہے کہ میں پاکستان چھوڑ کے نہیں گئی؟ میرے بچے یہیں پڑھتے ہیں, آپ ان کو ہراس کریں گے؟ یہ ایف آئی اے کس لیے رکھا گیا ہے؟ صرف اعظم سواتی کو گھر سے اٹھانے کے لیے؟ یہ اتنی ساری مائیں بہنیں بیٹیاں جن کی تذلیل ہو رہی ہے, کس کے پاس جائیں؟ میں سوال پوچھ رہی ہوں, آپ میں سے کوئی سمجھدار ہے تو مجھے بتائیں. اگر ہمارے کیریکٹر اسیسینیشن کی جائے, ہمیں بلیک میلنگ کی جائے, ہم کس کے پاس جائیں؟ رانا ثناء اللہ کے نیچے دی ہوئی ایف آئی اے جو وچ ہنٹنگ کرتی ہے, اس کے پاس جائیں؟ 1.5-2 مہینے سے جو بلیک میلنگ چل رہی ہے, کس کے پاس جائیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم ناک رگڑیں؟ نہیں رگڑیں گے, نہیں جھکیں گے, بالکل نہیں جھکیں گے. اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے اور آواز اٹھائیں گے. اس طریقے سے بلیک میلنگ پاکستان کی ریاستی اداروں کے تھرو ہماری آپ بلیک میلنگ نہیں کر سکتے. اور آپ نے پروٹیسٹ کا پوچھا ہے, عدالتوں کے سامنے کریں گے پروٹیسٹ.
याद कराएंगे अदालत को कि आपको किस लिए ऊपर मसनद पे बिठाया गया है। पूछेंगे उनसे कि ये जो काला आप पहनते हैं, गाउन पहन के बैठते हैं ये जो कानून की कुर्सी पे, किस लिए बैठते हैं? किसको प्रोटेक्शन देने के लिए बैठते हैं? क्या सिर्फ शरीफ खानदान के लिए होती है वो सारा कुछ, या जरदारी खानदान के लिए होती है? या आपकी जिम्मेदारी आम आवाम भी है, आम शहरी भी है पाकिस्तान का? या ये आइन के सारे आर्टिकल सिर्फ अशराफिया के लिए, या 2.5% जो एलीट कैप्चर है पाकिस्तान का उनके लिए, या किसी की छड़ी के इंतजार में? पूछेंगे सवाल। पाकिस्तान की खवातीन जाएंगी और प्रोटेस्ट करेंगी, अपना हक मांगेंगी और अपनी इज्जत और हुर्मत के ऊपर उठने वाले वाहियात बयानों पे, सवालों पे अदालत से सवाल करेंगी कि क्या अब हमें घर बैठे लेबलिंग होगी? क्या अब हमारी ब्लैकमेलिंग होगी? अगर हम बाहर निकलेंगे तो हमारे जवान बच्चों को घटिया और झूठी वीडियोस जाएंगी? आप हमें एक दफा बता दें तो फिर हम अपना रास्ता नाप लेते हैं, या फिर ये पाकिस्तान इन 2.5% लोगों के हवाले कर दे, बाकियों को कह के भाई आप अपना सामान पैक करें और जाएं यहां से। इनके लिए ये मुल्क लिया था, इनके लिए आजादी ली थी कि हम इनको पालें सारे मिलके, और हम जलील होते रहे यहां पे। ये आपके मीडिया के बहुत सारे बहन भाई मेरे सामने